بڑے دن ہو گئے تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ بی بی سی اردو نے کبھی بھی قاسم علی شاہ صاحب کی کوریج نہیں کی۔ آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی ہے اور آج بی بی سی نے قاسم علی شاہ پہ ایک آرٹیکل چھاپا ہے۔ تو کس طرح سے کور کیا گیا ہوگا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تو چھوٹا سا ریویو آرٹیکل کے اوپر۔ یس، آپ کو پتہ ہے کہ بی بی سی اردو ایک ویب سائٹ ہے اور بہت سارے لوگ اس ویب سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اور اس کو نارملی بی بی سی بڑی بڑی ہستیوں کو کور کرتا ہے، اور وہ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہ ہستیاں کون ہوتی ہیں۔ وہی ہستیاں ہوتی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف بات کرنا پسند کرتی ہیں، یا پاکستان کے کلچر کو برا بلا یا دقیانوسی تصور کرتے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا نا وہ ہائپ دیتے ہیں، تھوڑا سا پش کرتے ہیں کہ اپنے خیالات ان کے اندر تھوڑا سا نا دونسیں۔ تو بہرحال بڑی بڑی ہستیوں کو بی بی سی نے اپنی جگہ دی اور ان کے رائٹس کے لیے آوازیں اٹھائیں۔ تو آج قاسم علی شاہ صاحب سے ہمارا ایک بڑا اچھا تعلق ہے، بہت ساری دنیا کا تعلق ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں جو بھی خبر ہو وہ پازیٹیو ہی ہوتی ہے۔ تو آرٹیکل کو ریویو کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، قاسم علی شاہ صاحب ہمارے معاشرے کا وہ فرد ہے جو ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتر تر بنانا چاہتا ہے۔ تو ان کے بارے میں آج جو آرٹیکل آیا ہے، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہوا ہے کلپ کہ قاسم علی شاہ کے خواتین کے متعلق بیان پر سوشل میڈیا صارفین کی رائے منقسم۔ رائٹ، ٹائٹل تو یہ دیا ہے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے قاسم علی شاہ صاحب کے جو اگینسٹ ہیں اور ان سے اتفاق نہیں کرتے ان کو کوٹ کیا ہے، اور آخر پہ اسی آرٹیکل کے اندر جن لوگوں نے اتفاق کیا ان کی بات پہ ان کو کیا اینڈ پہ جا کے، کیونکہ بی بی سی کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں 50% لوگ تو پورا آرٹیکل نہیں پڑھتے، تو پہلے آدھا آرٹیکل پڑھ کے ہی وہ آلموسٹ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں اور اس کو آرٹیکل کو بند کر دیتے ہیں۔ پہلے جو ان کے ساتھ اتفاق کرتے تھے بی بی سی ان کو بھی کور کر سکتا تھا۔ خیر، ایک میں ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرا کوئی ورڈکٹ نہیں ہے، بات چل رہی ہے تو میں نے کہا کہ چلے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ سے شیئر کر لیں اور آپ لوگ ریویو کریں اس کو، آپ لوگ اپنی رائے دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ کیا میری رائے غلط ہے یا لوگ غلط سوچ رہے ہیں یا اچھا سوچ رہے ہیں، جو ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے اگینسٹ ہیں۔ تو میں بھی اپنی کوئی ذاتی بات آپ سے شیئر نہیں کر رہا، جو چیزیں لوگوں نے کہیں اور قاسم علی شاہ صاحب نے کہیں ان کو تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بی بی سی پہ میں نے جو موسٹلی آرٹیکل پڑھے ہیں یا میری نظر سے گزرے ہیں، اگر پڑھے نہیں بھی تو وہ irrelevant کنٹینٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے کلچر کا پارٹ نہیں ہوتا۔ ویسٹرن کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے ود ان پاکستانی سوسائٹی وہ آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے موسٹلی آرٹیکل مثلا میں ماں نہیں بننا چاہتی، بھائی اگر آپ میں سے کوئی نہیں بننا چاہتی تو اٹس اوکے، اس کی پرسنل لائف ہے، اس پہ ڈرامہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل ایک اور میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بہت سارے شوہر اپنی وائفز کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وہ جو 98% اچھے شوہر ہیں نا ان کی پکچر نہیں دکھائی جاتی ہمارے میڈیا پہ، جو 1 اور 2% ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو ٹاپکس آن دی بیسس آف ریئلٹی پرسنٹیج پہ ہونا چاہیے کہ کتنے % وہ کام ہو رہا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے سوسائٹی کے لیے۔ اینی ویز واپس ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی پہلی لائنز کیا ہیں اس آرٹیکل کی، کہ یہ ایک المیہ ہے کہ اس معاشرے میں مقبولیت حاصل کرنے والا تقریباً ہر شخص اپنے پلیٹ فارم کو پدر شاہی نظام کے تحفظ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ آج کے دور میں ایک شخص ایک عورت کو بنیادی طور پر ایک بیوی اور ماں کی حیثیت سے دیکھتا ہے مگر انسان کی حیثیت سے نہیں۔ سبحان اللہ،
یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب عورت کو انسان نہیں سمجھتے، ایک ماں یا بیوی سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ سب ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کی کسی ویڈیو میں ان کی ہر چیز آن دی ریکارڈ ہے۔ ان کو فون پہ لینا، ان کو آن لائن لینا، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہیں نہیں سنا، نہ پڑھا، نہ ان کی کسی بات سے زیوم کیا ہو کہ ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ دس از سو بیڈ کہ ایک بندے نے وہ بات کی ہی نہیں اور آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ چل رہا ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا ہے اس چیز کو دیکھ کے کہ اس کو غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کوئی لڑکی اگر جاب کرنا چاہتی ہے تو بہت سارے لوگ مور دین 50% اس کو پرمیشن دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں مزید تھوڑا سا ڈسکس کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب نے اپنی کلپ میں بیسیکلی کہا کیا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، سنیے۔ کہتے ہیں جی اچھی بیوی کیسے بننا ہے یہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، میٹرک کی ڈگری تک 10 سالوں میں یہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ حالانکہ ایک عورت کی زندگی میں ان 2 کرداروں کی بڑی اہمیت ہے۔ ان میں سے ایک کردار ہے اچھی بیوی کا اور دوسری اچھی ماں کا۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ کسی کالج، اسکول، یونیورسٹی میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ ماں ایک ٹریننگ کا ذریعہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو کلپ ہے یا یہ جو انہوں نے کہا ہے، کیا اچھی بیوی اور اچھی ماں کا رول اس سوسائٹی میں نہیں ہے؟ اس پہ تنقید کرنے والوں کو پہلے کوٹ کیا ہے BBC نے، پہلے وہ تنقید سن لیں، پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ تنقید کیا ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، مجھے یہ بات بتائیں، کیا مجھے ایک اچھا باپ نہیں بننا چاہیے؟ کیا مجھے ایک اچھا بھائی نہیں بننا چاہیے؟ کیا ایک لڑکی کو اچھی ماں اور اچھی بیوی نہیں بننا چاہیے؟ کیا اس کو یہ نہیں سکھانا چاہیے کہ کیسے بننا ہے؟ معاشرے میں میرا خیال ہے جب خواتین کے رول پہ بات کی جاتی ہے تو ان کی تعلیم و تربیت پہ ہی بات ہوتی ہے۔ اب ایک صارف نے یہاں پہ تنقید کرتے ہوئے ملاحظہ فرمائیے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیا لڑکیاں صرف دنیا میں ماں بننے اور بچے پیدا کرنے کے لیے ہی آئی ہیں، ان کا زندگی میں اور کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو کیا ماں بننے سے، اچھی بیوی بننے سے ان کے زندگی کے باقی مقصد ختم ہو جاتے ہیں؟ دوسرا، علی ترین صاحب نے قاسم علی شاہ صاحب کو اپنا ذہن کھولنے کے بارے میں کہا ہے۔ آگے چلیں، سندر سلیمی صاحب ہیں ایک، انہوں نے لڑکیوں سے یہ تک کہہ دیا ہے کہ شادی سے اجتناب کریں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ شادی سے اجتناب کریں۔ یہ تو پچھلی صدی کی بات ہے۔ اگر پچھلی صدی میں شادی سے اجتناب کر لیا ہوتا نا سب نے، تو اس صدی میں آپ کا وجود نہ ہوتا سندر صاحبہ۔ انہوں نے پاکستانی جو فیمیل سائنٹسٹ ہیں نرگس، ان کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بڑی زبردست ڈسکوری کی ہے۔ تو آپ اگر ماں بنے گی یا اچھی بیوی بنے گی تو آپ یہ ڈسکوریاں نہیں کر سکتی۔ تو میں پوچھتا ہوں نرگس صاحبہ سے، آپ نے کتنی ڈسکوریاں کی ہیں ذرا یہ بتائیے۔ اور اینڈ پہ ایک پازیٹیو بات بھی انہوں نے شیئر کی ہے، تھینکس ٹو BBC۔ انہوں نے کہا ہے کہ ولید رمضان صاحب کے حوالے سے کہ قاسم علی شاہ نے صحیح بات کہی کہ عورت جتنا بھی پڑھ لے گھرداری سنبھالنا ہی پڑتی ہے۔ رانا عمران جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ قاسم علی شاہ بالکل ٹھیک ہیں، کنبہ ایک بنیادی اکائی ہے جو معاشرے کی تشکیل کرتی ہے۔ اگر لڑکیوں اور لڑکوں کو خاندان میں ان کے کردار کے بارے میں تعلیم نہیں دی جاتی تو کوئی معاشرہ پنپ نہیں سکتا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے، اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اچھی ماں یا اچھی بیوی بننے پہ بات کی جائے تو کیا یہ عورتوں کے خلاف ہے؟ کیا ہم ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ دس از اوپن فورم، اوپن ٹو یو، ڈسکس اٹ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔